اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 43۔ شیب ابی طالب میں 3 سال بھوکے رہنے اور فاقے سے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ مومنین کی دعوت اور تبلیغ پر کچھ فرق پڑا۔ نکلتے ہی معمول کے مطابق دعوت اور تبلیغ میں لگ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین بھی ایڑی چوٹی کا زور اب بھی لگائے ہوئے تھے اس دعوت اور اس تبلیغ کو روکنے کے لیے، اور ابو طالب بھی اپنی پوری کوشش بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ بڑھاپا خود ہی ایک بیماری ہے، اور اس 3 سال کی قید نے تو انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھاٹی سے نکلتے ہی ایک سیریس قسم کی بیماری انہیں لگ گئی۔ اب قریش میں جو معزز مانے جاتے تھے، انہوں نے میٹنگ کی اور طے کیا کہ ایک آخری بار چلتے ہیں ابو طالب کے پاس، کہ کہیں یہ اگر مر گئے تو پھر عرب ہمیں طعنہ دیں گے کہ اس کے چچا کے مرتے ہی اس پر چڑھ دوڑے، اور ان سے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے ان کے بارے میں بھی پرومس لے لیں۔ یہ کل تقریباً 25 لوگ تھے، جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف، ابو سفیان وغیرہ شامل تھے۔ ابو طالب کے سامنے یہ لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے اور ہمارے بارے میں ان سے کچھ عہد و پیمان لے لیں کہ وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ تو ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی یہ پیشکش بتائی۔ تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات پیش نہ کروں کہ اگر آپ اس کو مان لیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور سارا عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے؟ یہ سنتے ہی قریش کے یہ جو سارے معزز مانے جانے والے افراد تھے سٹ پٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اتنی زیادہ فائدہ مند ہے اسے ٹھکرا کیسے دیں۔ آخرکار ابو جہل بول پڑا، اچھا بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک تو کیا 10 باتیں بھی تم پیش کرو گے تو ہم مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور باقی معبودوں کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں بھر گئے اور ہاتھ پیٹ پیٹ کر کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا، چلو اپنے اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بہت عجیب ہے۔ اور پھر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے وہاں قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں پڑے ہیں۔ ان لوگوں سے پہلے ہم ایسی ہی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ انکار کرنے والے کہنے لگے، یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے ملا، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ یہ بات ہم نے پہلی کسی امت میں نہیں سنی، یہ صرف ایک من گھڑت بات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔